السلام علیکم دوستوں، آج بات کریں گے نیو پالیسی اپڈیٹس کے حوالے سے. کافی دوست رابطہ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم بڈنگ جاری رکھیں یا بند کر دیں، کیا کریں. تو اس حوالے سے کچھ میرے پاس جو انفارمیشن جو ہے میرے پاس آئی ہے، تو اس حوالے سے میں آج بتانے لگا ہوں. اصل میں جو پیچھے یکم 2-3 تاریخ کو جو مختلف ایس آر اوز آئی ہیں، ساری کمرشل امپورٹس کے حوالے سے تھی، جو میں کافی بار بتا بھی چکا ہوں. لیکن یہ ڈسکشن جو ہے نہیں کر رہے تھے کہ بھئی یہ پرانا سسٹم چل رہا تھا، یہ 15-20 سال سے پی آر سی والا پرسنل بیگیج اور گفٹ اسکیم جو نارملی یوز ہوتی تھی. تو اس حوالے سے کچھ نیوز نہیں آ رہی تھی کہ بھئی اس کا کیا بنے گا. کچھ ایک آدھ نیوز آئی تھی ہمارے پاس مہینہ ڈیڑھ پہلے کہ پرسنل بیگیج اور گفٹ اسکیم کو ختم کرنے والے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا میں بتانے لگا ہوں. پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ جو کمرشل امپورٹ کے لیے لوگ خوش ہو رہے تھے کہ بھئی چلو یہ پی آر سی کی جھنجھٹ ختم ہو جائے گی، پاسپورٹ والا چکر ختم ہو جائے گا اور اس کے پیسے بچت ہو جائیں گے، تو وہ چیز غلط ہے. آج جہاں تک میرے پاس نیوز آئی ہے مختلف ویب سائٹ سے، دی نیوز اور باقی جو پاکستانی اخبار ہیں دی ڈان سے، اور لوکل یہاں پہ جو باقی چیزیں یہاں پہ گروپس میں شیئر ہوتی ہیں، تو اس میں ٹویوٹا انڈس کی طرف سے یہ ایک میسج آیا ہے کہ بھائی ہم جو ہیں یہ جاپان سے یوز گاڑیاں امپورٹ کریں گے. جس طرح آپ جاتے ہو شو روم پہ، ٹویوٹا انڈس کے پاس یہاں پہ جتنے بھی ان کے فرنچائزز ہیں، شو رومز ہیں، تو ان کے پاس جاتے ہیں، بکنگ کرتے ہیں کہ بھئی مجھے کرولا گرینڈی چاہیے، الٹس چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے. تو ساری چیزیں وہ آپ 2-3 مہینوں کے لیے بکنگ کرتے تھے ان کے پاس تو جا کے. تو یہ چیز اب یہ اس صورت میں جائے گی کہ کمرشل امپورٹ، جہاں تک میری سوچ ہے، تو یہ بڑے بڑے مگرمچ جو ہیں، جو بڑے بڑے امپورٹرز ہیں، وہ کریں گے اور اس قسم کی کمپنیز کریں گے. ہونڈا ہو گیا، اس کے علاوہ ٹویوٹا انڈس ہو گیا، شاہ نواز ہو گیا، اس کے علاوہ دیوان موٹرز ہو گئے. تو اس قسم کے جو امپورٹر مطلب جو تیار گاڑی برینڈ نیو منگواتے تھے مختلف ملکوں سے، تو یہ جو ہے ایلیجیبل ہوں گے اس صورت میں کام کرنے کے لیے. اور پھر ظاہر سی بات ہے، آپ اس طرح جس طرح کی لوکل گاڑی کی بکنگ کے لیے جاتے تھے، اس طرح آپ جائیں گے اور اسے کہیں گے ہمیں وٹس چاہیے، پرانی شیپ الٹو چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے، چھوٹی چاہیے. تو ان کے ساتھ جو ہے آپ ڈیلنگ کریں گے اور وہ آپ کو ایک مطلب ایک پرائس پر بریکٹ بتائیں گے کہ اس میں ہم آپ کو یہ گاڑی دے دیں گے. تو ایک تو یہ چیز، ہاں یہ سٹارٹ ہوگا شاید، پھر کچھ اس قسم کے لوگ نہ مطلب مارکیٹ میں نکل آئیں جو ان کے علاوہ آپ کے لیے گاڑی امپورٹ کریں. لیکن ترتیب بہت مشکل ہوگی اور کسٹم ڈیوٹی بھی اس میں وہ جو آپ 40% کا جو سن رہے ہیں، تو وہ بھی زیادہ ہوگی کیونکہ ظاہری سی بات ہے آپ اس میں پی آر سی کا چیپٹر کلوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو آر ڈی کا لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یار آر ڈی بھی لگا رہے ہیں ساتھ میں اس میں، تو آر ڈی یار کسٹم ڈیوٹی وہ 40% الگ ہے. آر ڈی ان گاڑیوں پہ دوبارہ یہ لاگو کرنے والے ہیں جو ابھی یہ پچھلے بجٹ میں، یہ جو 2025 کے جون کے بجٹ میں انہوں نے آر ڈی 50% کم کر دی تھی. یہ جو لگژری گاڑیاں نا، یہ لیکسس اور پراڈو، لینڈ کروزرز، اس کے علاوہ جو ہر وہ گاڑی جو مطلب یہ بڑی بڑے انجنز جو لگژری گاڑیاں تھیں، تو اس پہ جو آر ڈی انہوں نے بڑھائی تھی. تو یہ چیز انہوں نے دوبارہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو، کیونکہ کافی ان پہ جو ہے اعتراض ہوا کہ صرف یہ جو امیر لوگ ہیں، امیر طبقہ ان کو فائدہ دے رہے ہیں، چھوٹی گاڑی پہ یہ لیوی لگا کے اور باقی چیزیں لگا کے ڈیوٹیاں مہنگی کر رہے ہیں، گاڑی مہنگی ہو رہی ہیں. تو وہ چیز جو ہے یہ شاید یہ آر ڈی اس صورت میں یہ دوبارہ بحال کر دی جو پہلے تھی 90% آر ڈی کے ساتھ. ابھی جو ہے ابھی کرنٹلی تقریباً 40% آر ڈی ایم پے کر رہے ہیں، جو کافی لوگ اس میں ورکنگ کر رہے ہیں کہ بھئی ڈیوٹیاں کم ہو گئی، لیکن اب یہ شاید اس کو دوبارہ بحال کر دے. اب آتے ہیں جی اس صورت میں جو پرسنل بیگیج اور اس کا کیا ہوگا، تو اس کا میں بیان کرنے لگا ہوں. اور یہ چیز آپ لوگ تھوڑا سا نوٹ کریں. اصل میں دوسری سائڈ پہ پکچر ہے لیکن وہ بہت زیادہ چھوٹا نظر آئے گا، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی اس کی اتنی، ٹھیک ہے. تو میں یہاں سے ریڈ کر لوں. اچھا، اس میں یہ ہے نا کہ ریکمنڈیشن فار سیف گارڈ دی وہیکل امپورٹ بیگیج اسکیم. تو اس میں ٹو انشور دا وہیکل امپورٹ فیسلٹی انڈر بیگیج. اچھا، یہ نیچے ڈسکنٹینیوشن آف دا گفٹ اسکیم اینڈ الٹرنیٹیو چینل فار امپورٹ. یہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گفٹ اسکیم کو ہی ختم کر دیں. دوسرا یہ ریکمنڈیشن ہے دا گفٹ اسکیم شوڈ بی ڈسکنٹینیوڈ ایز اٹ از وائڈلی مس. مطلب یہ کہ مس یوز ہو رہا ہے، یہ تو بات سچ ہے کہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ. تو یہ اوورسیز پاکستانی کا رول ہی استعمال کر کے اینڈ یوزر کو گاڑی مل رہی ہیں. بیچارے اوورسیز پاکستانی کو بیچ میں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے پاسپورٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیز ان کی طرف سے یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے پاکستانیوں کے ساتھ جو گاڑی امپورٹ کرے. اس کے علاوہ
اوورسیز پاکستانی ہو ڈو ناٹ، اچھا یہ کرائٹیریا کو اگر پورا نہیں کرتے تو یہ نہیں کر سکتے. اچھا کون سا کرائٹیریا نہیں کر سکتے؟ اچھا یہ اگر اوورسیز پاکستانی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کمرشل امپورٹر کے تھرو یہ گاڑی امپورٹ کریں گے، ان کا کیس ہی ختم ہو جائے. اچھا ریوائز کنڈیشن فار ٹرانسفر آف ریزیڈنس اسکیم، تو یہ پہلا لکھا ہوا ہے کہ اپلیکینٹ مسٹ ہیو ریزائڈڈ ابراڈ فار کنٹینیوس. اچھا یہ 700 دن کا ان کا لازمی کر دیں، 180 دن والا چیپٹر ختم کر دیں، تو 6 مہینوں کے اندر آپ آئے گئے ہوں بس پھر آپ ایلیجیبل ہو، وہ والا قصہ ختم کر دیں. اچھا اس کے علاوہ یہ گاڑی جو ہے کم سے کم 1 سال کے لیے جو امپورٹر ہے اس کے نام پہ رجسٹرڈ ہوگی. ٹھیک ہے، مطلب آپ اس کو کسی بھی تھرڈ پارٹی مطلب اس کو اپنے نام پہ ایز اے فرسٹ اونر اس کو رجسٹر نہیں کر پائے گی. پہلے 1 سال کے لیے یہ امپورٹر اپنے نام پہ رجسٹر کرے گا. اوریجنل وہیکل رجسٹریشن ڈاکومنٹ مسٹ بی سبمٹڈ اینڈ ویریفائبل تھرو دا ریلیونٹ پاکستان ایمبیسی آن کنسولیٹ. ٹھیک ہے، اچھا اس میں ایمبیسی کو دوبارہ انوالو کر دیا کہ وہ بھی اس کی اٹیسٹیشن کرے گی، ان کی دکانداری بھی چلے گی. اچھا ویلڈ فورن ڈرائیونگ لائسنس، اچھا آپ کے پاس مطلب فورن ڈرائیونگ لائسنس، وہ بھی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، وہ بھی مل سکتا ہے کیونکہ ایک بندہ وہاں پہ رہتا ہے تو آج کل کے دور میں ہر کوئی ڈرائیونگ سیکھ سکتا ہے اور ڈرائیونگ لائسنس رکھتا ہے. دا ایپلیکینٹ مسٹ آلسو سبمٹ پروف آف انکم. اچھا یہ تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ وہاں پہ جو زیادہ تر دبئی کے کیسز ہوتے ہیں، وہاں پہ اگر ٹیکسی ڈرائیور ہو، لیبر ہو، تو ان کے نام پہ بھی ہم بڑی PRC مطلب بنا کے گاڑی امپورٹ کرتے ہیں، مطلب جو لوگ کرتے ہیں، تو وہ والا قصہ بھی ختم ہو جائے گا. آپ کو پراپر پروف دینا پڑے کہ بھائی آپ ادھر کام کیا کر رہے ہو، تو اس کے بیس پہ آپ PRC، ہاں چھوٹی موٹی PRC آپ بنا پائیں گے لیکن بڑی PRC 2 کروڑ 3 کروڑ 5 کروڑ کی PRC مشکل ہو جائے گا. اچھا یہ تیسرے اس میں لکھا ہے پیراگراف میں، جو تیسرا ہیڈ ہے، سب ہیڈ ہے، ریورس کنڈیشن فار پرسنل بیگ اسکیم. اچھا یہ دا ویکل مسٹ بی امپورٹڈ فرام دا سیم کنٹری. اچھا یہ بھی تھوڑا سا مشکل بلکہ ناممکن ہے کہ جہاں کی PRC ہے، جہاں کا کیس ہے، دبئی کا ہے، سعودی کا ہے، قطر کا ہے، تو وہیں سے آپ گاڑی ایکسپورٹ کریں گے. تو آپ مجھے بتائیں دبئی میں تو سارے لیفٹ ہینڈ ہے، تو یہاں پہ تو پاکستان میں رائٹ ہینڈ چلتی ہیں، تو کیسے آپ امپورٹ کریں گے یہاں پہ پاکستان میں؟ دا ایپلیکینٹ مسٹ ہیو ریزائڈڈ ابراڈ، یہ بھی 365 دن اس کا لکھا ہوا ہے کہ یار پرسنل بیگ اسکیم میں وہ جو 180 دن والا ہے اس کو 365 دن کا مطلب 1 سال کے لیے وہاں پہ اس کی اسٹے ہو، یا یہ آلموسٹ یہ بھی ابھی کلیئر نہیں کہ 1 سال تقریباً وہی رہے گا یا اس کے 365 دن پورے ہونے چاہیے. اچھا یہ کتنے میں؟ اچھا یہاں پہ یہ بھی نہیں لکھا کہ لاسٹ 3 ایئرز میں 2 ایئرز میں، لیکن یہ 365 دن کا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہیکل مسٹ ہیو بین رجسٹرڈ، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ 6 مہینوں کے لیے کم سے کم اس امپورٹر کے نام پہ، یہ پرسنل بیگیج کی بات کر رہا ہوں، اوپر گفٹ کا تھا، گفٹ کا اور ٹرانسفر آف ریزیڈنسی اسکیم میں جو کہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے کہ اس پہ آپ کام کریں لیکن اس ترتیب سے کریں، وہ بہت مشکل ہو جائے گا اس کے ساتھ کام کرنا. اور نیچے جو پرسنل بیگیج ہے اس میں بھی آلریڈی مشکل ہے، 6 مہینوں کے لیے آپ کے نام پہ ہوگا. اچھا اپلیکینٹ مسٹ پریزنٹ اوریجنل وہیکل رجسٹریشن ڈاکومنٹس، اور اس کے علاوہ ویلڈ فورن ڈرائیونگ لائسنس، پروف آف انکم. تو وہی جو اوپر والی چیزیں ادھر بھی انہوں نے مینشن کی ہوئی کہ ابھی آپ پاکستان ایمبیسی سے اس کی وہ کریں گے. آل ڈاکومنٹس مسٹ بی ویریفائڈ بائی دا پاکستان ایمبیسی اینڈ پریزنٹڈ ٹو پاکستان کسٹم فار ایشوئنس آف دا امپورٹ کلیئرنس. اچھا دیز ریکمنڈیشنز آر ڈیزائن ٹو مینٹین دا انٹیگریٹی آف بیگیج اسکیم. اچھا وہی بات کہ یار اس قانون کو سخت بنایا جاتا ہے کہ اس کا مس یوز نہ ہو. تو میرے حساب سے اس سے کافی کام بہت درجے مشکل ہو جائے گا، ناممکن نہیں ہوگا لیکن مشکل ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا. ابھی بات کرتے ہیں بڈنگ کے حوالے سے. ابھی جو لوگ بڈنگ کر رہے ہیں ریٹس بہت نیچے آئے ہوئے ہیں، بہت تو نیچے نہیں آئے ہوئے لیکن تھوڑا سا فرق آ گیا. دیکھیں ایک تو ریٹ نیچے آئے ہوئے ہیں، 1.5 لاکھ کا ریز میں فرق آیا ہوا ہے. اس کے علاوہ 2.021 سے بات آ گئی 1.9394 پہ TT ریٹ بات کر رہا ہوں. تو TT کا ریٹ بہتر ہونے کی وجہ سے اور ین ریٹ گرنے کی وجہ سے، اور وہاں پہ بڈنگ کے دوران جو ہے آکشن میں ریٹس کم ہونے کی وجہ سے ریٹس میں تقریباً 4-4.5 لاکھ روپے پاکستانی کا فرق آیا ہے ریز کی بات کریں، کیونکہ زیادہ امپورٹ ہی ریز کی ہو رہی ہے. تو اس میں اگر آپ ابھی کام کریں گے تو رسکی ہے، خدا نخواستہ پھنس گئے تو پھنس گئے. تو میرے حساب سے اگر ہلکا پھلکا بڈنگ کریں بھی تو لو بڈ میں ٹرائی کریں اور 21 ماڈل میں ٹرائی کریں. خدا نخواستہ گاڑی رکتی ہے کچھ عرصے کے لیے، کوئی کام سمجھنے میں ٹائم لگے گا، تو 21 ماڈل نیکسٹ ایئر میں آپ کم سے کم لوڈ کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. کائنڈلی ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.